کھڑکی کے باہر برستی بارش کی بوندیں شیشے سے ٹکرا کر ایک عجیب سی موسیقی پیدا کر رہی تھیں، لیکن مناہل کے دل کی دھڑکنیں اس سے کہیں زیادہ تیز تھیں۔ آج ہادی کی 24ویں سالگرہ تھی اور مناہل نے پچھلے ایک ہفتے سے اس دن کے لیے تیاریاں کی تھیں۔ کمرے کا ایک ایک کونا اس نے خود سجایا تھا۔ دیواروں پر لگی نیلی اور سفید لائٹس مدھم روشنی بکھیر رہی تھیں جو مناہل کے چہرے پر ایک خاص چمک لا رہی تھیں۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ مگر نفیس لباس پہنا تھا جس پر ہلکی سی کڑھائی اس کی معصومیت کو مزید نکھار رہی تھی۔ میز پر ہادی کا پسندیدہ چاکلیٹ کیک رکھا تھا جس پر سنہری حروف میں ہیپی برتھ ڈے ہادی لکھا ہوا تھا۔ مناہل بار بار آئینے میں اپنا عکس دیکھتی اور پھر گھڑی کی سوئیوں پر نظر ڈالتی جو آہستہ آہستہ 12 بجنے کا اعلان کرنے والی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ تمام باتیں گردش کر رہی تھیں جو اس نے آج ہادی سے کہنی تھیں۔ اسے یقین تھا کہ آج ہادی سب کے سامنے تایا جان سے ان کے رشتے کی بات کرے گا۔ مناہل کی آنکھوں میں مستقبل کے سنہری خواب رقص کر رہے تھے اور وہ اپنی سہیلیوں کی ان باتوں کو یاد کر کے مسکرا رہی تھی جو اسے ہادی کے نام سے چھیڑتی تھیں۔ کمرے میں پھیلی گلاب کی خوشبو اور باہر کی ٹھنڈی ہوا نے ماحول کو بے حد رومانوی بنا دیا تھا۔ وہ بار بار اپنے موبائل کی اسکرین روشن کر کے دیکھتی کہ شاید کوئی میسج یا کال آئی ہو، لیکن وہاں خاموشی تھی۔ اس خاموشی کے باوجود مناہل کا جوش و خروش کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بس اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی جب ہادی دروازہ کھول کر اندر آئے گا اور وہ اسے سرپرائز دے کر اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت سالگرہ بنائے گہوا خاموشی سے جو شروع میں خوشگوار لگ رہی تھی اب دھیرے دھیرے مناہل کے اعصاب پر سوار ہونے لگی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں 12 بجا کر اب آگے نکل چکی تھیں، لیکن ہادی کا فون اب بھی مسلسل ناٹ ریچیبل جا رہا تھا۔ مناہل نے ایک بار پھر کانپتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کیا مگر وہی مشینی آواز اسے مایوس کر رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے کمرے میں چہل قدمی شروع کر دی۔ کبھی وہ کھڑکی کے پاس جا کر باہر گیٹ کی طرف دیکھتی اور کبھی صوفے پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھورنے لگتی۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ کیا ہادی کا کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا یا شاید وہ کسی ضروری کام میں پھنس گیا ہوگا، لیکن کم از کم ایک میسج تو کر سکتا تھا۔ مناہل کی نظر بار بار اس خوبصورت کیک پر پڑ رہی تھی جو اب اسے منہ چڑھاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ہادی کو فون کر کے سرپرائز کے لیے بلائے گی، لیکن اب اسے خود ہادی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ تایا جان اور تائی امی بھی اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور پورے گھر پر ایک پرہول سکوت طاری تھا۔ مناہل کو رہ رہ کر اپنی وہ تمام تر محنت یاد آ رہی تھی جو اس نے اس ایک لمحے کے لیے کی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے تھے، لیکن وہ خود کو دلاسا دے رہی تھی کہ ہادی ضرور آئے گا، وہ اسے اس طرح اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے موبائل صوفے پر پٹخ دیا اور خود بھی وہیں ڈھیر ہو گئی۔ اس کا ذہن اب کسی بھی منطقی بات کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا اور خوف کی ایک لہر اس کے پور پور میں سرایت کر رہی تھی۔ رات کے اس پہر جب مناہل کی امیدیں دم توڑ رہی تھیں، اچانک باہر صحن میں ٹائروں کی چنگھاڑ نے خاموشی کو چیر ڈالا۔ ایک چمکتی ہوئی سیاہ رنگ کی ویگو گاڑی بڑی تیزی سے گیٹ کے اندر داخل ہوئی اور عین برآمدے کے سامنے ایک زوردار جھٹکے سے رکی۔ مناہل نے بدحواسی میں کھڑکی کا پردہ سرکایا۔ اسے لگا شاید ہادی آ گیا ہے، لیکن گاڑی سے اترنے والا شخص ہادی نہیں تھا۔ وہ ایک لمبا کسرتی بدن اور بے حد باروب شخصیت کا مالک مرد تھا جس نے گہرے سرمئی رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک عجیب سی شاہانہ رویت تھی اور قدموں میں بلا کی سختی تھی۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی میں اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے وجود سے اٹھنے والے روب پورے ماحول پر چھا گیا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے رک کر اوپر پورچ کی لائٹ میں موجود مناہل کی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں اتنی گہری اور تیکھی تھیں کہ مناہل نے گھبرا کر پردہ گرا دیا۔ وہ شخص بغیر دستک دیے گھر کے اندر داخل ہوا جیسے وہ اس گھر کا مالک ہو یا اسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہ ہو۔ مناہل کا دل انجانے خوف سے ڈوبنے لگا۔ وہ کون تھا اور اس وقت اس طرح کیوں آیا تھا؟ اس اجنبی کی آمد نے ہادی کی غیر موجودگی کے دکھ کو پس پش ڈال دیا اور ایک نئی سنسنی مناہل کے وجود میں دوڑ گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کالی گاڑی کے ساتھ اس گھر میں کوئی بہت بڑا طوفان داخل ہو چکا ہے جو سب کچھ ہی بدل کر رکھ دے گا۔ مناہل نے لرزتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور راہداری کی مدھم روشنی میں سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں کے درمیانی حصے تک پہنچی، اس کی نظریں لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑے اس اجنبی پر جم گئیں جو اب کوٹ اتار کر بازو پر ڈال چکا تھا۔ وہ ارحم شاہ تھا،
جس کی پشت مناہل کی طرف تھی، لیکن اس کے وجود سے نکلنے والی ہیبت پوری فضا میں محسوس کی جا سکتی تھی۔ آواز سن کر ارہم دھیرے سے مڑا اور اپنی گہری، سرد اور کاٹ دار نظریں مناہل کے چہرے پر گاڑ دیں۔ ان نظروں میں نہ کوئی شناسائی تھی اور نہ ہی کوئی مروت، بلکہ ایک ایسی بیگانگی تھی جس نے مناہل کو وہیں برف کر دیا۔ اسی لمحے تایا جان اپنے کمرے سے ہڑبڑا کر باہر نکلے، لیکن سامنے ارہم کو کھڑا دیکھ کر ان کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ ان کے چہرے کی رنگت لمحوں میں سفید پڑ گئی اور وہ بے ساختہ لڑکھڑا کر دیوار کا سہارا لینے لگے۔ ان کی آنکھوں میں چھپا خوف اتنا واضح تھا کہ مناہل کی روح کانپ اٹھی۔ ارہم نے مناہل کی موجودگی کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور ایک ایسی طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی جو کسی گہرے زخم کی تھی۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، مگر اس کی خاموشی تایا جان کے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھی۔ مناہل وہی سیڑھیوں پر ساکت کھڑی اس خاموش جنگ کو دیکھ رہی تھی، جہاں ایک بیٹا سالوں بعد لوٹا تھا، مگر اس کے استقبال کے لیے نہ کوئی خوشی تھی اور نہ ہی کوئی دعا، بلکہ صرف ایک خوفناک سناٹا تھا جو گھر کے ہر کونے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ ارہم کے قدموں کی چاپ پورچ کے سنگ مرمر سے ٹکراتی ہوئی لاؤنج کے مرکز تک پہنچی تو تایا جان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ مناہل نے سیڑھیوں کے جنگلے کو اتنی سختی سے تھام رکھا تھا کہ اس کی پوری سفید پڑ رہی تھی۔ تایا جان نے لرزتے لبوں سے ارہم کا نام پکارنا چاہا، مگر آواز حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ ارہم نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور صوفے پر اس انداز سے بیٹھا جیسے وہ کسی تخت پر براجمان ہو۔ اس کی نظریں اپنے باپ کے چہرے پر جمی تھیں، جن میں برسوں کی جمی ہوئی برف اور ایک عجیب سی نفرت جھلک رہی تھی۔ تایا جان نے ہمت جٹا کر قدم آگے بڑھایا اور کانپتی آواز میں پوچھا کہ تم اتنے سالوں بعد اس وقت بغیر بتائے کیسے آ گئے؟ ارہم کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور جواب دیا کہ کیا اپنے ہی گھر آنے کے لیے مجھے اب کسی کی دستک یا اطلاع کی ضرورت ہے؟ ارہم کا لہجہ اتنا سپاٹ اور کاٹ دار تھا کہ تایا جان کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ وہ ارہم سے نظریں چرانے لگے جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا آئینہ ہو جس میں انہیں اپنا گناہ نظر آ رہا ہو۔ مناہل کو صاف محسوس ہو رہا تھا کہ تایا جان کا خوف محض ایک بیٹے کی اچانک واپسی پر نہیں تھا، بلکہ ارہم کے وجود میں چھپا وہ سچ تھا جسے وہ برسوں سے دفن کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ارہم نے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر تایا جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میں یہاں کچھ لینے آیا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ ارہم شاہ جو لینے آتا ہے وہ لے کر ہی اٹھتا ہے۔ اس ایک جملے نے پورے گھر کی فضا کو بوجھل کر دیا، اور مناہل کو پہلی بار احساس ہوا کہ جس گھر کو وہ اپنی پناہ گاہ سمجھتی تھی، اس کے در و دیوار میں کوئی ایسا سیاہ راز چھپا ہے جو اب بے نقاب ہونے والا ہے۔ ارہم شاہ نے صوفے سے اٹھ کر نہایت سکون سے اپنے قدم مناہل کی سمت بڑھائے۔ اس کی ہر چاپ سیڑھیوں پر کھڑی مناہل کے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ تایا جان وہی ساکت کھڑے تھے جیسے ان کے جسم سے جان ہی نکل گئی ہو۔ ارہم بالکل سامن مناہل کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ مناہل کو اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے اپنی گردن اوپر اٹھانی پڑی۔ ارہم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش تھی جس نے مناہل کو خود میں مقید کر دیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک مڑی توڑی پرانی تصویر نکالی اور مناہل کی آنکھوں کے عین سامنے رکھ دی۔ تصویر کے رنگ وقت کی گرد سے دھندلا چکے تھے، لیکن اس میں موجود دو چھوٹے بچوں کی مسکراہٹ اب بھی واضح تھی۔ ایک چھوٹا لڑکا جس نے ایک چھوٹی سی لڑکی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ مناہل نے لرزتے ہاتھوں سے وہ تصویر پکڑنا چاہی، مگر ارہم نے اسے چھونے نہ دیا اور تصویر پیچھے چھپا لی۔ مناہل کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے تھوک نکلا اور بھاری آواز میں پوچھا کہ یہ تصویر آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ ارہم کے لبوں پر ایک گہری اور معنی خیز مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے جھک کر مناہل کے کان کے قریب سرگوشی کی کہ کچھ تصویریں یادیں بن جاتی ہیں اور کچھ تصویریں قرض۔ میں اپنا قرض وصول کرنے آیا ہوں مناہل۔ مناہل کو اپنا نام اس کے لبوں سے سن کر ایک جھرجھری سی آئی۔ اسے وہ بچپن کا ساتھی یاد آنے لگا جسے وہ برسوں پہلے بھول چکی تھی، مگر ارہم کا لہجہ کسی پرانے دوست جیسا نہیں بلکہ ایک فاتح جیسا تھا جو اپنی کھوئی ہوئی جاگیر پر دوبارہ قبضہ کرنے لوٹا ہو۔ مناہل نے کچھ کہنا چاہا، مگر ارہم اسے وہیں حیرت اور خوف کے حصار میں چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدموں کی دھمک اب مناہل کے ذہن پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ ارہم شاہ کے قدم سیڑھیوں کے پاس رک گئے، مگر وہ اوپر نہیں چڑھا۔ اس نے اپنا رخ مناہل کی طرف موڑا، جس کا چہرہ اب بھی ہادی کے انتظار اور ارہم کے روب کے درمیان معلق تھا۔ لاؤنج کی زرد روشنی ارہم کے چہرے کے نقوش کو مزید تیکھا اور پراسرار بنا رہی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر بڑے سکون سے مناہل کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے وہ اس کے دماغ میں چلنے والی ہر سوچ کو پڑھ رہا ہو۔
مناہل نے کچھ کہنا چاہا، شاید ہادی کے بارے میں پوچھنا چاہا، لیکن ارحم کے بولنے سے پہلے ہی اس کی زبان نے ساتھ نہ دیا۔ ارحم نے نہایت دھیمے مگر برفیلی لہجے میں کہا کہ تم نے پورا گھر سجا رکھا ہے، آنکھوں میں خواب سجا رکھے ہیں، لیکن کیا تمہیں خبر ہے کہ جس کی تم راہ تک رہی ہو وہ خود کسی اور منزل کا مسافر بن چکا ہے؟ مناہل کا دل جیسے سینے میں ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے ارحم کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی، لیکن ارحم نے اسے سوچنے کا موقع ہی نہ دیا اور مزید قریب ہو کر ایک ایسی حقیقت بیان کی جس نے مناہل کے پیر تلے سے زمین نکال دی۔ اس نے سرد میری سے کہا کہ مناہل، تم جسے اپنی منزل سمجھ رہی ہو وہ راستہ ہی غلط ہے، اور غلط راستوں پر چلنے والوں کو منزل نہیں صرف پچھتاوا ملتا ہے۔ ارحم کی آواز میں ایک ایسی حتمی سچائی تھی جس نے مناہل کے اعتماد کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ وہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی جبکہ ارحم ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مڑا اور اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے ایک ایسا سوال چھوڑ گیا جس کا جواب مناہل کے پاس نہیں تھا، مگر اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس رات کے اندھیرے میں ہادی کی غیر موجودگی اور ارحم کی یہ باتیں کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہیں۔ رات کے پچھلے پہر جب گھر کا ہر کونا ارحم شاہ کے روب سے تھرا رہا تھا، اچانک بیرونی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ہادی بدحواسی میں اندر داخل ہوا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ شاید وہ مناہل کو دیے گئے سرپرائز اور اپنی تاخیر کا کوئی بہانہ ذہن میں گھرا رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر لاؤنج کے وسط میں صوفے پر بیٹھے ارحم شاہ پر پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے اور چہرے کی رنگت لمحوں میں فک پڑ گئی۔ ہادی کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی فرش پر گری جس کی آواز اس سناٹے میں کسی دھماکے کی طرح گونجی تھی۔ ارحم نے نہایت اطمینان سے سر اٹھایا اور اپنی برفانی نظریں اپنے چھوٹے بھائی کے چہرے پر گاڑ دیں۔ اس کے لبوں پر ایک ایسی طنزیہ مسکراہٹ تھی جو ہادی کے وجود کو چیر رہی تھی۔ مناہل جو اوپر گیلری کے اندھیرے میں چھپی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ہادی کی یہ حالت دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہادی جو ہمیشہ ارحم کا ذکر بڑے فخر سے کرتا تھا، آج اسے سامنے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنی موت دیکھ لی ہو۔ ارحم نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، بس اپنی کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی کی طرف دیکھا جیسے وہ ہادی کو اس کی تاخیر اور اس کے گناہوں کا وقت یاد دلا رہا ہو۔ ہادی نے لرزتے لبوں سے ارحم کا نام پکارنا چاہا، مگر ارحم کی ایک سرد نظر نے اسے وہیں خاموش کر دیا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان موجود یہ خاموش تناؤ اتنا شدید تھا کہ مناہل کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ہادی کی زندگی میں کوئی ایسا پہلو بھی ہے جس سے وہ اب تک مکمل بے خبر تھی، اور ارحم شاہ اس پہلو کا سب سے بڑا گواہ بن کر لوٹا ہے۔ رات کا سناٹا اب گہرا ہو چکا تھا اور گھر کی فضا میں پھیلی پر اسراریت مناہل کے اعصاب کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ دبی قدموں راہداری سے گزر رہی تھی کہ اچانک ارحم کے کمرے کے پاس پہنچ کر اس کے قدم زمین سے چپک کر رہ گئے۔ لکڑی کے بھاری دروازے کے پیچھے سے اسے کسی کی سسکیاں بھرنے کی ایک دھیمی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کسی عورت کی تھی جو بہت ضبط کے ساتھ رو رہی تھی، جیسے اپنی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہو۔ مناہل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس گھر میں ارحم کے علاوہ تو کوئی نہیں آیا تھا، پھر یہ رونے والی عورت کون تھی؟ کیا ارحم اپنے ساتھ کسی کو چھپا کر لایا تھا، یا یہ کوئی پرانا راز تھا جو اس کمرے میں قید تھا؟ مناہل نے ہمت جمع کی اور اپنا کان دروازے کے ساتھ لگا دیا تھا کہ وہ آواز کو واضح طور پر سن سکے، مگر سسکیوں کی وہ آواز اتنی دردناک تھی کہ مناہل کی اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ عورت کسی گہرے صدمے یا خوف کی گرفت میں ہے، اور ارحم کا اس ملی جلی کیفیت میں مناہل کو ہلا کر رکھ دیا، اور ارحم کا اس سے کوئی گہرا تعلق تھا۔ خوف اور تجسس کی ملی جلی کیفیت نے مناہل کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسے اپنی پناہ کا اب ایک ایسی بھول بھیلیا لگنے لگی تھی جہاں ہر دروازے کے پیچھے ایک نیا دکھ چھپا تھا۔ وہ وہیں ساکت کھڑی اس دروازے کے پیچھے چھپی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا وجود لرز رہا تھا کہ اگر ارحم نے اسے یہاں دیکھ لیا تو انجام کیا ہوگا۔ ابھی مناہل اس پورے اسرار آواز کی کھوج میں دروازے سے کان لگائے کھڑی ہی تھی کہ اچانک لکڑی کا بھاری کباڑ ایک جھٹکے سے کھلا اور اندر سے ارحم شاہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح باہر نکلا۔ مناہل کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بھاگ پاتی ارحم کے مضبوط اور آنی ہاتھ نے اس کے نازک بازو کو کسی شکاری کی طرح جکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مناہل کے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی اور اس کی پوریں نیلی پڑنے لگی۔ ارحم کی آنکھیں غصے سے خون آلود ہو رہی تھی اور اس کے چہرے پر پھیلی درندگی نے مناہل کے خون کو منجمد کر دیا۔ اس نے مناہل کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے اس کمرے کے دروازے سے دور کیا اور اسے دیوار کے ساتھ لا کھڑا کیا۔ اس کا چہرہ مناہل کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ مناہل کو اس کی گرم اور تند سانسیں اپنی جلد پر محسوس ہو رہی تھی۔ ارحم نے نہایت دھیمے مگر دہکتے ہوئے لہجے میں سرگوشی کی کہ کیا تمہارے تایا نے تہذیب نہیں سکھائی کہ دوسروں کے بند کمروں کے باہر جاسوسی نہیں کرتے؟
مناہل کی زبان خوف کے مارے تالو سے چپک گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ چاہ کر بھی وضاحت نہ کر سکی۔ ارحم نے اس کا بازو مزید سختی سے کھینچا اور اپنی برفانی نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ کر وارننگ دی کہ خبردار، اگر دوبارہ اس کمرے کے آس پاس بھی نظر آئی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم اس گھر کی بیٹی ہو۔ یہاں وہی ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں، اور یہاں وہی سنا جاتا ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں۔ اور یہاں ایک جھٹکے سے اس نے مناہل کا بازو چھوڑا جیسے وہ کوئی بے جان چیز ہو۔ مناہل لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچی اور ارحم اسے وہیں خوف کے حصار میں چھوڑ کر واپس کمرے میں داخل ہو گیا اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ پورے گھر کے در و دیوار لرز اٹھے۔ مناہل اپنے بازو پر پڑے سرخ نشانوں کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ ارحم شاہ محض ایک مغرور انسان نہیں بلکہ ایک ایسا خطرناک خود-طوفان ہے جو اپنے ساتھ بہت سی زندگیاں تباہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مناہل نے قدم خود بخود اسے دوبارہ اسی راہداری کی طرف کھینچ لائے جہاں ارحم اور ہادی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ارحم کے کمرے کا دروازہ اس بار ادھ کھلا تھا جس سے چھنتی ہوئی روشنی اور غسیلی آوازیں باہر آ رہی تھیں۔ مناہل نے اپنی سانسیں روک لیں اور دیوار کی اوٹ میں دبک کر کھڑی ہو گئی۔ اندر ارحم کا لہجہ کسی دھار دار خنجر کی طرح ہادی کے وجود کو کاٹ رہا تھا۔ اس نے ہادی کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے کیا سوچا تھا کہ تم نے لندن میں جو کچھ کر کے آئے ہو وہ یہاں چھپا رہے گا؟ میرے پیسے اور میرا نام استعمال کر کے تم نے جو گناہ کیا ہے اس کی قیمت اب تمہیں چکانی پڑے گی۔ ہادی کی آواز رونے والی ہو رہی تھی۔ وہ بار بار صفائیاں دے رہا تھا کہ ارحم بھائی وہ سب ایک غلطی تھی، میں مجبور تھا، لیکن ارحم نے ایک زوردار ہاتھ میز پر مار کر اسے خاموش کر دیا۔ میز پر پڑے کانچ کے گلاس کے ٹوٹنے کی آواز مناہل کے دل میں پیوست ہو گئی۔ ارحم نے غرا کر کہا کہ غلطی ایک بار ہوتی ہے ہادی، جو تم نے کیا وہ جرم ہے، اور اب مناہل اس تماشے کا حصہ نہیں بنے گی۔ مناہل کا نام سنتے ہی اس کے تن بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ ارحم نے مزید کہا کہ تم اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے تاکہ تم اپنے گناہوں پر پردہ ڈال سکو۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اب تمہاری سزا کا وقت شروع ہو چکا ہے اور پہلا قدم تمہاری اس شادی کا خاتمہ ہے۔ ہادی کے سسکنے کی آواز بلند ہوئی لیکن ارحم کے پتھریلے دل پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ مناہل کو اب سمجھ آ رہا تھا کہ ہادی کی سالگرہ پر غیر موجودگی اور ارحم کا غصہ کس قدر گہری جڑوں سے جڑا ہوا ہے۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں تلے سے فرش سرک رہا ہو۔ وہ ہادی جسے وہ اپنی نجات دہندہ سمجھتی تھی، وہ خود کسی بہت بڑی دلدل میں پھنسا ہوا تھا اور ارحم شاہ اس کا مصنف بن کر سامنے کھڑا تھا۔ اگلی صبح گھر کی فضا میں ایک ایسی بھاری خاموشی تھی جو کسی بڑے طوفان کے گزر جانے کے بعد چھا جاتی ہے، جو کسی بھی مناہل سوجی ہوئی آنکھوں اور لرزتے دل کے ساتھ لاؤنج میں آئی تو ہادی وہاں موجود تھا، لیکن وہ ہادی نہیں تھا جیسے مناہل جانتی تھی۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھا خالی نظروں سے فرش کو گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود وہ اپنائیت اور پیار جسے کسی نے زبردستی نوچ لیا ہو۔ مناہل نے دھیرے سے اس کا نام پکارا اور اس کے قریب جانے کی کوشش کی، مگر ہادی نے بجلی کی سی تیزی سے اسے اپنا رخ موڑ لیا اور صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مناہل کی آنکھوں میں جھانکتے تک کی ہمت نہ کی اور بغیر کچھ کہے تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں مقفل ہو گیا۔ مناہل وہیں بت بنی کھڑی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ہادی ہے جو اسے دیکھنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ اسی لمحے تایا جان اپنے مطالعے کے کمرے سے باہر نکلے۔ ان کا چہرہ زرد تھا اور وہ اپنی عمر سے کئی سال بڑے لگ رہے تھے۔ انہوں نے مناہل کو اپنے پاس بلایا اور اس کے سر پر لرزتا ہوا ہاتھ رکھ کر نہایت شکستہ آواز میں کہا کہ مناہل بیٹی، کچھ فیصلے انسان کے بس میں نہیں ہوتے۔ حالات بدل چکے ہیں اور اب تمہاری اور ہادی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ مناہل کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اس نے تایا جان کا ہاتھ تھام کر پکارنا چاہا مگر انہوں نے اپنی نظریں چرا لیں اور اسے وہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے۔ مناہل کو دور سے ارحم شاہ کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور اسے محسوس ہوا کہ اوپر کھڑا وہ شخص اس کی بربادی کے اس منظر سے پوری طرح واقف ہے اور شاید یہی اس کے بدلے کا پہلا مرحلہ تھا۔ مناہل کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ سیڑھیوں کے درمیان ہی ڈھیر ہو کر بیٹھ گئی اور اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے خواب، اس کی تیاریاں اور وہ معصوم سی جو محبت جو اس نے ہادی کے نام سے کی تھی، سب ایک پل میں راکھ ہو گئے تھے۔ سسکیوں کے درمیان اپنے قریب قدموں کے چاپ سنائی دی۔ وہ چاپ اتنی بھاری اور متوازن تھی کہ مناہل کو سر اٹھائے بغیر پتہ چل گیا کہ وہ ارحم شاہ ہے۔ ارحم اس کے بالکل برابر والی سیڑھی پر بیٹھ گیا، لیکن اس کے بیٹھنے میں کوئی ہمدردی نہیں بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ اس نے مناہل کی طرف کوئی رومال نہیں بڑھایا اور نہ ہی دلاسا دینے والے روایتی الفاظ کہے، بلکہ خاموشی سے اسے روتے ہوئے دیکھتا رہا۔
جب مناہل کی سسکیاں کچھ کم ہوئی تو ارحم نے نہایت دھیمے مگر گہرے لہجے میں کہا کہ کانچ کے ٹوٹنے پر اتنا نہیں روتے مناہل، کیونکہ ٹوٹا ہوا کانچ صرف زخم دیتا ہے، اسے سمیٹنے کی کوشش میں ہاتھ لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ مناہل نے سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں پوچھا کہ آپ کو کیوں اتنی خوشی ہو رہی ہے میرا تماشا دیکھ کر؟ آپ نے ہادی کو مجھ سے چھین لیا، آپ کو کیا ملا؟ ارحم کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ آئی جس میں درد اور طنز دونوں شامل تھے۔ اس نے مناہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں نے اسے تم سے چھینا نہیں، میں نے تمہیں اس سیلاب سے چھینا ہے جس کا انجام صرف بربادی تھا۔ تم نے جسے اپنا سہارا سمجھ رہی تھی وہ خود ایک گرتی ہوئی دیوار ہے، اور میں کسی دیوار کو تم پر گرنے نہیں دے سکتا۔ ارحم کی باتوں میں ایک ایسی پراسراریت اور اپنائیت تھی جس نے مناہل کو الجھا کر رکھ دیا۔ ایک طرف وہ اسے سخت گیر اور ظالم لگ رہا تھا اور دوسری طرف اس کے لہجے کی تپش مناہل کے ٹھٹھرتے ہوئے وجود کو ایک عجیب سا سہارا دے رہی تھی۔ وہ دونوں اس ادھوری روشنی میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے، جہاں ایک کا دل ٹوٹ رہا تھا اور دوسرا اس ٹوٹے ہوئے دل کے ٹکڑوں پر اپنی نئی عمارت کھڑی کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ ہسپتال کی سفید راہداریوں میں پھیلی فنائل کی بو مناہل کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ جہاں تایا جان زندگی اور موت کی کشمکش میں ICU کے اندر زندگی کے آخری سانسیں گن رہے تھے، ڈاکٹروں کی بھاگ دوڑ اور مشینوں کی بیزار کن بیپ نے مناہل کے دل میں ایک ایسی ہوک اٹھائی تھی جس نے اسے اپنے وجود سے بیگانہ کر دیا تھا۔ تائی امی نڈھال ہو کر ایک بینچ پر گری ہوئی تھی، جبکہ ہادی دیوار سے ٹیک لگائے خالی نظروں سے چھت کو گھور رہا تھا جیسے اس کے اندر سب کچھ مر چکا ہو۔ اسی دوران ارحم شاہ اپنے مخصوص باوقار مگر پرسکون انداز میں ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلا اور سیدھا مناہل کے پاس آ کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی ملال نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی حتمی سنجیدگی تھی جو آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اشارہ کیا تو ارحم اور مناہل کو اندر بلایا گیا، جہاں تایا جان آکسیجن ماسک کے نیچے سے بمشکل سانس لے رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے ارحم کو دیکھا ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی اور التجا ابھری۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے ارحم کا ہاتھ تھاما اور پھر دوسری طرف کھڑی مناہل کی طرف اشارہ کیا۔ مناہل روتے ہوئے ان کے قریب ہوئی تو تایا جان نے اپنی پوری قوت جمع کر کے مناہل کا ہاتھ ارحم کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا۔ ان کی آواز ایک بھاری سرگوشی کی طرح نکلی جس میں پچھتاوا اور وصیت دونوں شامل تھے۔ انہوں نے ارحم کی آنکھوں میں جھانک کر کہا کہ اسے سنبھال لینا ارحم، میرے گناہوں کا کفارہ یہی ہے کہ یہ تمہاری امان میں رہے۔ ارحم نے ایک پل کے لیے مناہل کے لرزتے ہاتھ کو محسوس کیا اور پھر تایا جان کی آنکھوں میں دیکھ کر اس بات میں سر ہلا دیا جیسے وہ کسی پرانے عہد کی تجدید کر رہا ہو۔ تایا جان کے چہرے پر ایک سکون سا چھا گیا اور اگلے ہی لمحے مانیٹر پہ لگی سیدھی لکیر نے اعلان کر دیا کہ وہ شخص جو مناہل کی کل کائنات تھا اب اسے ایک ایسے حصار میں چھوڑ کر جا چکا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تدفین کے فوراً بعد گھر کی فضا میں پھیلا سوگ اس وقت ایک خوفناک خاموشی میں بدل گیا جب ارحم شاہ نے لاؤنج میں بیٹھے چند قریبی رشتہ داروں اور نکاح خواہ کی موجودگی میں اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ مناہل جو ابھی اپنے تایا جان کی جدائی کے صدمے سے نڈھال تھی اور سیاہ چادر میں لپٹی ایک کونے میں بیٹھی ہچکیاں بھر رہی تھی، اسے لگا جیسے اس کے کان بج رہے ہیں۔ نکاح خواہ کے سامنے بیٹھے ارحم کے چہرے پر کوئی ملال یا ہچکچاہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی فاتحانہ سختی تھی جس نے مناہل کے وجود کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ جب نکاح خواہ نے مناہل کا نام پکارا اور اس سے اجازت طلب کی تو مناہل نے وحشت زدہ نظروں سے ہادی کی طرف دیکھا جو سر جھکائے زمین کو گھور رہا تھا جیسے اس کی زبان پر تالے لگ چکے ہوں۔ مناہل نے لرزتی آواز میں انکار کرنا چاہا مگر ارحم کی وہ سرد اور گہری نظریں اس کے چہرے پر آ کر رک گئیں جنہوں نے اسے تایا جان کی آخری وصیت یاد دلا دی۔ تائی امی نے روتے ہوئے مناہل کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے خاموشی سے یہ کڑوا گھونٹ بھرنے کا اشارہ کیا۔ قبول ہے کہ الفاظ مناہل کے حلق میں کانٹوں کی طرح چپ رہے تھے، مگر حالات کے جبر اور ارحم کے رعب نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ جیسے ہی نکاح کے کاغذات پر اس کے لرزتے دستخط ہوئے مناہل کو محسوس ہوا کہ اس کے گرد ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے جسے وہ کبھی عبور نہیں کر پائے گی۔ ارحم شاہ نے قلم میز پر رکھا اور اٹھ کر مناہل کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی نظروں میں اب وہ پرانی تصویر والا لڑکا نہیں تھا بلکہ ایک ایسا مرد تھا جس نے اپنی ضد اور تایا جان کی گناہوں کی قیمت وصول کر لی تھی۔ مناہل نے نفرت اور صدمے سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ نکاح اس کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہے جس کا انجام اسے اندھیروں کی طرف لے جائے گا۔ گاڑی کے ٹائروں کی آواز سنسان سڑک پر ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی جب ارحم شاہ نے شہر کے ہنگاموں سے دور ایک پرسکون اور الگ تھلگ علاقے میں واقع اپنے بنگلے کی گیٹ کے اندر گاڑی داخل کی۔ مناہل نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اسے گھپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی
وہ عالی شان عمارت کسی قلعے جیسی لگی جہاں خاموشی کا راج تھا۔ ارہم نے گاڑی روکی اور خاموشی سے باہر نکل کر مناہل کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اس کا چہرہ اب بھی سپاٹ تھا، جیسے اس کے اندر کوئی جذبہ باقی نہ ہو۔ مناہل نے لرزتے قدموں سے گاڑی سے باہر قدم رکھا تو ٹھنڈی ہوا نے اس کے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ اپنی پہچان اور اپنا ماضی پیچھے چھوڑ کر ایک ایسی قید میں آ گئی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ ارہم نے جیب سے چابی نکالی اور بھاری لکڑی کے دروازے کا تالا کھولا۔ اندر قدم رکھتے ہی مناہل کو ایک عجیب سی خوشبو آئی جو صندل اور پرانی کتابوں کی ملی جلی مہک تھی۔ گھر کے اندرونی حصے میں مدھم زد روشنی پھیلی ہوئی تھی جو فرنیچر کے سائے دیواروں پر لمبے اور ڈراؤنے بنا رہی تھی۔ ارہم نے بغیر مڑے مناہل سے کہا کہ آج سے یہ تمہارا گھر ہے، یہاں کوئی تائی امی نہیں ہے اور نہ ہی ہادی، یہاں صرف میری مرضی چلتی ہے اور تمہاری خاموشی۔ مناہل نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس عالیشان مگر پر اسرار گھر کے در و دیوار کو دیکھا جہاں ہر چیز سلیقے سے سجی تھی مگر زندگی کا کوئی نشان باقی نہ تھا۔ اسے رہ رہ کر اس بند کمرے کا خیال آ رہا تھا جس کا ذکر اس نے تایا جان کے گھر سے سنا تھا۔ اسے شک تھا کہ اس گھر میں بھی کوئی ایسا ہی گوشہ ہوگا جہاں ارہم اپنے سیاہ راز چھپا کر رکھتا ہے۔ ارہم نے اسے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور خود سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی منزل پر غائب ہو گیا۔ مناہل وہیں لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا وہ کبھی اس حصار سے آزاد ہو پائے گی یا اگلی صبح جب کھڑکی کے بھاری پردوں کی اوٹ سے سورج کی پہلی کرن نے مناہل کے چہرے کو چھوا تو اس کی بوجھل آنکھیں ایک انجانے خوف سے کھلی۔ وہ خود کو ایک اجنبی مگر بے حد پرتعیش کمرے میں پا کر ایک لمحے کو تھر تھرا گئی، لیکن کمرے میں پھیلی کافی اور تازہ مکھن کی مہک نے اس کے حواس کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ دبیچی چال چلتی ہوئی نیچے کچن کی طرف آئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ ارہم شاہ جس کا روب اور دبدبا پورے شہر میں مشہور تھا، اس وقت سفید شرٹ کے بازو اوپر چڑھائے نہایتی مہارت سے پین کیک بنا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ پرانی سختی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا جو مناہل کو بے چین کر گیا۔ ارہم نے مڑ کر دیکھا اور اس کی نظریں مناہل کے بکھرے بالوں اور نیند سے بوجھل گلابی چہرے پر ٹھہر گئیں۔ ان نظروں میں ایک ایسی تپش تھی کہ مناہل نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ ارہم نے خاموشی سے کرسی کھینچی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر خود جھک کر اس کے سامنے پلیٹ رکھی۔ اس کے جھکنے سے مناہل کو ارہم کے پرفیوم کی تیز اور سحرانگیز خوشبو آئی جس نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا۔ ارہم نے اپنا ہاتھ موبائل کے ٹھنڈے ہاتھ پر رکھا۔ مناہل کے ٹھنڈے ہاتھ پر رکھتے ہی اس کی پوروں کی گرمائش مناہل کے پورے وجود میں ایک بجلی کی طرح دوڑ گئی۔ اس نے نہایت دھیمے اور مخملی لہجے میں کہا کہ ناشتہ کرو مناہل، تمہیں اپنی طاقت بحال کرنی ہے کیونکہ اب تمہیں میرے ساتھ جینا سیکھنا ہے۔ اس کے لہجے میں چھپی وہ گہری اپنائیت اور رومانوی لمس مناہل کے لیے کسی میٹھے زہر سے کم نہ تھا۔ ارہم نے بڑے پیار سے ایک نوالہ توڑ کر اس کے لبوں کے قریب کیا۔ مناہل نے انکار کرنا چاہا مگر ارہم کی آنکھوں کے سحر نے اسے مسحور کر دیا۔ اس لمحے وہ بھول گئی کہ یہ وہی شخص ہے جس سے وہ نفرت کرتی تھی۔ اسے صرف ارہم کے ہاتھ کا لمس اور اس کی سانسوں کی حدت محسوس ہو رہی تھی جو اس کے گرد ایک نیا اور رومانوی حصار بنا رہی تھی۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد ارہم کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا مگر اس کے جانے کے بعد بھی گھر کے در و دیوار میں اس کی خوشبو اور اس کا لمس بسا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مناہل نے دل بہلانے کے لیے ارہم کے اسٹڈی روم کی صفائی کا ارادہ کیا۔ وہ کمرہ جو کتابوں اور قدیم فرنیچر سے سجا ہوا تھا اور جہاں ارہم کا زیادہ تر وقت گزرتا تھا، میز کی درازیں ٹھیک کرتے ہوئے اچانک اس کی نظر ایک مخملی چھوٹے سے ڈبے پر پڑی جو کاغذات کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ مناہل نے تجسس کے مارے اسے کھولا تو اندر ایک نہایت ہی خوبصورت اور قدیم ڈیزائن کی ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اس انگوٹھی کو دیکھتے ہی مناہل کے ذہن میں بجلی سی کونکی۔ یہ بالکل ویسے ہی انگوٹھی تھی جو اس کی مرحومہ ماں کی تصویروں میں اکثر نظر آتی تھی اور جو تایا جان نے برسوں پہلے گم ہونے کا کہہ کر قصہ ختم کر دیا تھا۔ مناہل کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے اس انگوٹھی کو باہر نکالا تو اس کے اندرونی حصے پر چھوٹے حروف میں اس کی ماں کا نام کندہ تھا۔ ابھی وہ اس صدمے سے سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ پیچھے سے ارہم کی بھاری اور روبدار آواز آئی، تمہیں مل ہی گئی آخر۔ مناہل ہڑبڑا کر مڑی۔ ارہم دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں انگوٹھی پر جمی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا مناہل کے بالکل قریب آ گیا، اتنا قریب کہ مناہل کی پیٹھ میز سے جا لگی۔ ارہم نے نہایت ہی نرمی سے مناہل کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی لی اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر بڑے ہی پیار سے اس کی انگلی میں وہ انگوٹھی پہنانے لگا۔
اس کا لمس اتنا رومانوی اور گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مناہل کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ ارحم نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ یہ امانت تھی جو میں نے برسوں سے تمہارے لیے سنبھال کر رکھی تھی۔ تمہارے تایا نے اسے بیچا نہیں تھا، میں نے اسے ان سے چھینا تھا، کیونکہ تمہاری ہر چیز پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ مناہل نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں محبت اور جنون کی ایک عجیب سی آمیزش تھی۔ ارحم نے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، تمہارا ماضی، تمہارا حال اور تمہارا مستقبل سب مجھ سے جڑا ہے مناہل، اور اب تم اس انگوٹھی کی طرح ہمیشہ میرے حصار میں رہو گی۔ مناہل کو پہلی بار احساس ہوا کہ ارحم کا اس کی زندگی میں آنا کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا منصوبہ تھا جس کا آغاز بچپن کی اسی دھندلی تصویر سے ہوا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی ارحم نے خاموشی سے مناہل کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی سیاہ ویگو کی طرف لے گیا، جہاں باہر بوندا باندی نے موسم کو ایک سحر انگیز رنگ دے دیا تھا۔ گاڑی سڑک پر تیرنے لگی تو ارحم نے ہلکی موسیقی چلا دی، جس کے سر مناہل کے دل کی دھڑکنوں کو میچ کر رہے تھے، اور پھر اچانک اس نے گاڑی ایک سنسان مگر خوبصورت پہاڑی راستے کے کنارے روک دی۔ بارش کی تیز بوندیں شیشوں پر رقص کر رہی تھیں جب ارحم نے سیٹ بیلٹ کھول کر مناہل کی طرف رخ کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت ہی رومانوی لہجے میں اعتراف کیا کہ وہ لندن صرف پڑھنے نہیں گیا تھا، بلکہ ان یادوں کو مٹانے گیا تھا جو اسے ہر پل مناہل کی طرف کھینچتی تھی۔ مگر وہ جتنا دور بھاگا، مناہل کی محبت اس کے وجود میں اتنی ہی گہری اترتی گئی۔ اس نے مناہل کا بھیگا ہوا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا اور بتایا کہ ہادی کا لندن والا قصہ محض ایک بہانہ تھا۔ اصل مقصد تو مناہل کو اس کے تایا کے حصار سے نکال کر ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا تھا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی اس کے نام کی مالا جپتا آ رہا تھا۔ ابھی مناہل اس اعتراف کے سحر میں ہی تھی کہ ارحم اسے واپس گھر لے آیا، جہاں پورے لان میں سینکڑوں شمعیں روشن تھیں اور ایک خوبصورت ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ارحم نے بارش میں بھیگتے ہوئے مناہل کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی کہ آج سے اس کی زندگی کا ہر دکھ میرا اور میری ہر خوشی اس کی ہے۔ مناہل کو پہلی بار احساس ہوا کہ ارحم کا وہ روبدار اور سخت لہجہ دراصل اس کی بے پناہ محبت کا ایک پردہ تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا سر ارحم کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا اور اسے محسوس ہوا کہ برسوں کی بھٹکتی ہوئی روح کو آخرکار اپنی منزل مل ہی گئی ہے، جہاں اب کوئی خوف نہیں بلکہ صرف سکون اور ارحم کی دیوانی محبت کا پہرا تھا۔ رات کی اس رومانوی خاموشی کو ہادی کے شور نے اس وقت درہم برہم کر دیا جب وہ دیوانہ وار ارحم کے گھر میں داخل ہوا اور لاؤنج میں ارحم کو مناہل کے اتنے قریب دیکھ کر اس کے ماتھے پر غصے کی رگیں تن گئیں۔ ہادی نے چیخ کر ارحم پر الزام لگایا کہ اس نے دھوکے سے مناہل کو اس سے چھینا ہے اور تایا جان کی موت کا فائدہ اٹھا کر یہ زبردستی کا رشتہ قائم کر لیا ہے۔ مگر ارحم کے چہرے پر ذرہ برابر بھی جنبش نہ ہوئی، بلکہ اس نے نہایت ہی سکون سے مناہل کو اپنے حصار میں لیا اور ہادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ آخری سچ اگلا جس نے پورے کمرے میں سناٹا طاری کر دیا۔ ارحم نے انکشاف کیا کہ ہادی جس لندن والی غلطی کو چھپا رہا تھا وہ دراصل ایک لڑکی کے ساتھ کیا گیا دھوکہ تھا جس کی زندگی ہادی نے برباد کی دی تھی، اور ارحم نے اسے جیل جانے سے بچانے کے لیے تایا جان سے مناہل کا ہاتھ مانگا تھا تاکہ وہ اس معصوم لڑکی کو ہادی جیسے خود غرض انسان سے بچا سکے۔ ہادی کا رنگ لمحوں میں فک ہو گیا اور اس کا سر شرمندگی سے جھک گیا، کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ارحم کے پاس اس کے کالے کرتوتوں کے تمام تر ثبوت موجود ہیں۔ ارحم نے ہادی کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور مڑ کر مناہل کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب ہادی کے لیے کوئی ہمدردی نہیں بلکہ صرف اور صرف نفرت تھی۔
ارحم نے بڑے پیار سے مناہل کے آنسو پوچھے اور اسے احساس دلایا کہ اس کا اصل محافظ وہی ہے جو برسوں سے اس کے لیے خاموش جنگ لڑ رہا تھا۔ مناہل نے پہلی بار خود کو ارحم کی باہوں میں مکمل طور پر محفوظ محسوس کیا، اور ہادی کے جانے کے بعد گھر کی فضا میں ایک بار پھر ان کی لازوال اور گہری محبت کے رنگ میں رنگ گئی تھی، جہاں اب کسی تیسرے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ ارحم نے نہایت ہی آہستگی سے اپنی الماری کے خفیہ خانے سے ایک پرانی لکڑی کی خوشبو میں بسی ہوئی ڈائری نکالی اور اسے مناہل کی گود میں رکھ دیا، جس کے زرد صفحات پر مناہل کی ماں کی مانوس تحریر بکھری ہوئی تھی، جس میں انہوں نے برسوں پہلے سے یہ وصیت لکھی تھی کہ ان کی بیٹی کا اصل محافظ صرف اور صرف ارحم ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی وہ واحد شخص تھا جس نے بچپن میں مناہل کو تایا جان کے تلخ عزائم اور جائیداد کی ہوس سے بچانے کے لیے خود کو قربان کر کے لندن ہجرت کر لی تھی۔ مناہل نے جب وہ لرزتے ہاتھوں سے پڑھا کہ تایا جان دراصل اسے ہادی سے بیاہ کر اس کی ماں کی بچی کچی جائیداد پر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور ارحم نے خاموشی سے اپنے باپ کی اس ظلم کے خلاف دیوار بن کر خود کو بدنام کیا تاکہ مناہل محفوظ رہ سکے، تو اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو ارحم کے ہاتھوں پر گرے، جنہیں ارحم نے نہایت ہی رومانوی انداز میں اپنے لبوں سے چن لیا۔ ارحم نے مناہل کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے پہلی بار اعتراف کیا کہ اس کی ہر کامیابی، اس کا ہر دکھ اور اس کی لندن کی تنہائی صرف اور صرف مناہل کے عشق کے گرد گھومتی تھی، اور وہ انگوٹھی محض ایک زیور نہیں بلکہ ان کی بچپن کے اس عہد کی نشانی تھی جو ارحم نے اپنی ماں سے کیا تھا۔ مناہل نے ارحم کے سینے پر سر رکھ کر اپنی تمام تر نفرت کو محبت میں بدلتے محسوس کیا، اور ارحم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے عہد کیا کہ اب ان کے درمیان کوئی راز نہیں رہے گا، صرف اور صرف ایک لازوال محبت ہوگی جو وقت کے ہر طوفان سے ٹکرا جائے گی۔ اس جذباتی اعتراف نے ان کے رشتے کو ایک ایسی مضبوط بنیاد دے دی جہاں اب کسی تیسرے کا سایہ بھی نہیں پڑ سکتا تھا، اور کمرے میں پھیلی شمعوں کی روشنی ان کے نئے سفر کی گواہ بن گئی تھی۔ ارحم اور مناہل کا ہنی مون کسی خواب سے کم نہ تھا، جہاں سمندر کی لہریں ان کے پیروں سے ٹکرا رہی تھیں اور چاندنی نے ساحل کو چاندی کی طرح چمکا دیا تھا۔ ارحم نے مناہل کی آنکھوں پر ریشمی پٹی باندھی اور اسے ایک اونچے مقام پر لے گیا جہاں ہواؤں میں گلابوں کی مہک رچی ہوئی تھی۔ جیسے ہی پٹی کھلی، مناہل کے سامنے ایک بے حد خوبصورت ولا تھا جس کے ماتھے پر بڑے حروف میں مناہل کی پناہ گاہ لکھا ہوا تھا۔ یہ ارحم کا وہ سرپرائز تھا جو اس نے برسوں کی محنت سے صرف اور صرف مناہل کے لیے تیار کیا تھا، تاکہ وہ اپنے ماضی کے تمام تر دکھوں کو اس گھر کی دہلیز پر ہی چھوڑ کر ایک نئی اور پرسکون زندگی کا آغاز کر سکے۔ ارحم نے اسے پیچھے سے اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں لیا اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر سرگوشی کی کہ اب اس دنیا میں اسے کسی بھی تایا، کسی بھی ہادی یا کسی خوف کی ضرورت نہیں، کیونکہ ارحم شاہ ہی اس کی ڈھال بھی ہے اور اس کا سکون بھی، اور یہ گھر ان کی محبت کی وہ پہلی اینٹ ہے جو کبھی نہیں گرے گی۔ مناہل نے مڑ کر ارحم کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب صرف بے پناہ محبت اور اعتبار کا سمندر موزن تھا۔ اس نے ارحم کے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں اس کا دل صرف اور صرف مناہل کے نام کی ہی دھڑکنیں سنا رہا تھا۔ اس رات ستاروں کی چھاؤں میں انہوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا کہ زندگی کی ہر دھوپ چھاؤں میں وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رہیں گے، اور ان کی یہ کہانی جو کبھی نفرت اور شک سے شروع ہوئی تھی، اب جنون اور لازوال عشق کی معراج پر پہنچ چکی تھی۔ ولا کے لان میں جلتی شمعیں اور دور سمندر کا شور ان کے اس ملن کی گواہی دے رہے تھے، جہاں پر ہر تلخی مٹ چکی تھی اور صرف دو روحوں کا ایک ہونا ہی باقی تھا۔ ارحم نے مناہل کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اسے
اس کی نئی دنیا کی دہلیز پار کرائی، جہاں اب صرف خوشیوں کی راج تھا۔ اور یوں ارحم شاہ اور مناہل کی یہ پرپیچ داستان اپنے خوبصورت اور منطقی انجام کو پہنچ چکی تھی۔